نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 69 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور تلاوت کیجیے ان پر، نبأ خبر، ابراہیم ابراہیم کی، اس جب قالا اس نے کہا، لِأَبِيهِ اپنے باپ سے، وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے، مَا تَعْبُدُونَ تم سب کس کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا انہوں نے کہا، نعبد اصناما ان سب نے کہا ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی، فَنَظَلُّ بس ہم ہمیشہ رہتے ہیں، لہا ان کے لیے، عاکفین سب جمع رہنے والے۔ قالا کہا، هل یسمعونکم کیا وہ سب سنتے ہیں تمہیں، اذ تدعون جب تم پکارتے ہو، او ینفعونک او ینفعونکم اور وہ سب نفع دیتے ہیں تمہیں، او یضرون یا وہ سب تمہیں نقصان دیتے ہیں۔ قالوا ان سب نے کہا، بلکہ، وجدنا ہم نے پایا، آباءنا اپنے باپ دادا کو، کذالک اسی طرح، یفعلون وہ سب کرتے تھے۔ قال اس نے کہا، سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ الرحیم رحمت، رحم مرحوم، اتلو تلاوت، وہی متلو، علیہم علیحدہ، علی الاعلان اور العموم، نبأ نبی، نبوت اور انبیاء کے لیے بولا جاتا ہے۔ قالا قول، اقوال اور مقولہ اور اقوال زرعی، لِأَبِيهِ آباء و اجداد، آبائی علاقہ، تعبدون عابد عبادت اور معبود، اصناماً صنم، مثال صنم اس کے لیے بولا جاتا ہے، عاکفین اعتکاف معتکف، یسمعونکم سمع و بصر، اعلی سماعت محفل سماع، تدعون دعا دعوت، مدعو اور دائی الی الخیر، ینفعونکم نفع منافع منفعت اور نفع و نقصان، یضرون مضر صحت اور ضرر رساں، وجدنا وجود موجود، کذالک کما حقا کالعدم، یفعلون فعل فاعل مفعول، عربک کے ورڈز دیکھیے، العزیز نہایت غالب، ذلو ہمیشہ، ہم ہمیشہ رہتے ہیں۔ آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو سورہ شعراء ہے مختلف انبیاء کرام کے واقعات بیان کی ہیں، اور یہاں پر واقعہ شروع ہو گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو دیکھیے 69 سے جو سٹارٹ ہوا ہے، اور پڑھ کر سنائیے ان کفار مکہ پر ابراہیم علیہ السلام کی خبر، کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ان پر پڑھ کر سنائیے۔ اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، تو انہوں نے کہا ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی، پس ہم ہمیشہ رہتے ہیں ان کی پوجا پر جمے رہنے والے، کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ہمیشہ اسی پر ہم کاربند رہتے ہیں۔ ان کی پوجا پر جمے رہنے والے، ابراہیم نے کیا وہ سوال کیا، کیا وہ سنتے ہیں تمہیں جب تم پکارتے ہو، کہ جب تم پکارتے ہو ان کو کیا وہ تمہیں سنتے ہیں؟
یا وہ تمہیں نفع دیتے ہیں یا تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یعنی تمہاری بات کو سنتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اس کے کیا کرتے ہیں جب تم پکارتے ہو، اور کیا وہ نقصان دینے والے ہیں؟ انہوں نے کہا بلکہ ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو اس طرح وہ کرتے تھے، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا کہ وہ ایسے ہی کرتے تھے۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا افرأیتم ما کنتم تعبدون، کیا پھر تم نے دیکھا جس کی ہو تم یہ سب عبادت کرتے، تم اور وآباؤکم اور تمہارے باپ دادا، اقدمون پہلے، فإنہم عدو لی، بس بے شک وہ دشمن میرے لیے، الا رب العالمین سوائے تمام جہانوں کے رب کے، الذی جس نے خلقنی پیدا کیا مجھے، فہو یہدین پھر وہ راستہ دکھاتا ہے مجھے، والذی اور جو ویطعمنی وہ کھانا کھلاتا ہے مجھے، ویسقین اور پلاتا ہے مجھے، وإذا مرضت اور جب میں بیمار ہو جاؤں، فہو یشفین تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، والذی اور وہی ہے جو یمیتنی وہ موت دے گا مجھے، ثم یحیین پھر وہ زندہ کرے گا مجھے، والذی اور وہی ہے جو اطمع میں امید رکھتا ہوں، ان یغفر لی کہ وہ بخش دے گا مجھے، خطیئتی میری خطا، یوم الدین قیامت کے دن۔ آج کے سبق میں یہاں تک پڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ بشرط زندگی کل ہی سے ہم شروع کریں گے۔ اب میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرأیتم رویت باری تعالیٰ، رویت حلال، اقدمون مقدم، قدیم تقدیم اور قدامت، عدون عدو اللہ عداوت اور اعداء، لی الحمدللہ لہٰذا، الا ماشاء اللہ، الا قلیل الا یہ کہ، خلقنی خالق مخلوق تخلیق اور خلق خدا، یہدین ہدایت، ہادی برحق ہادی کائنات، یطعمنی قیام و طعام، یسقینا ساقی ساقی کوثر، یشفین شفا شفائے کاملہ، یمیتنی موت و حیات حیات موتی اور میت، یحیین حیات احیاء سنت اور حیات جاودہ، اطمع مطمع نظر لالچ و طمع، یغفرہ مغفرت استغفار اور استغفر اللہ، خطیئتی خطا اور خطا کار، الحقنی الحاق ملحق لاحق اور ملحقہ۔ عربک کے ورڈز اس صفحے پر صرف ایک ہے، دین جزا کا، باقی سارے ریپیٹڈ اور سملر ورڈز ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو کیا وہ تمہیں سنتے ہیں، تمہاری بات کا جواب دیتے ہیں اور تمہیں کوئی نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں وہ سنتے ہیں۔ پھر کہا پھر کیا تم نے دیکھا، غور کیا؟ کچھ نے تو کہا صرف سنتے ہیں، کچھ نے کہا کہ نہیں سنتے، نہ ہی انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے حکم دیکھیں کہ پھر کیا تم نے دیکھا، غور کیا جس کی تم عبادت کرتے ہو، کیا تم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا، کہ تم بھی عبادت کرتے ہو، تمہارے پہلے باپ دادا بھی عبادت کرتے ہیں، بس اس کو دیکھا ہے؟ بس بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل اگلی آیات میں دیکھیے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، ہمارے لیے لاحِ عمل ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جس نے پیدا کیا مجھے، پھر وہی راستہ دکھاتا ہے مجھے، کہ وہی رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی مجھے راستہ بھی دکھاتا ہے۔ یعنی ہمیں جو سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور کوئی ہمیں نہیں دکھا سکتا، نہ ہی کسی میں یہ صلاحیت ہے کہ کوئی ہمیں یہ راستہ دکھا سکے۔ آگے دیکھیے، اور وہ جو کھلاتا ہے مجھے اور پلاتا ہے مجھے، یعنی جو کچھ میں کھاتا ہوں اور پیتا ہوں وہ مجھے رب تعالیٰ کی ذات ہی کھلاتا اور پلاتا ہے، کسی اور میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ کوئی مجھے کھلا سکے یا پلا سکے، یہ اللہ ہی کی شان ہے، وہی ہمیں کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، اور وہی ہمارا رب ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اسی کی تمام تعریفیں ہیں، اسی کے آگے سر بسجود ہم ہوتے ہیں، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔
آگے دیکھیے، ابھی یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، آگے اور توکل دیکھیں۔ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا، جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے تو آرام آ گیا، فلاں ہاسپٹل میں گئے تو آرام آ گیا، یہ سب کچھ بلکہ نہیں، یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والی ذات بھی اسی کی ہے، وہی شفا دیتا ہے مجھے۔ یہاں پر اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے، قابل ذکر ہے یہ بات، قابل غور ہے یہ بات، لاہ عمل کے قابل ہے یہ بات۔ اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا، پھر وہ مجھے زندہ کرے گا، یعنی اسی کی ذات ہے جو مجھے موت کا مزہ چکھائے گی اور پھر مجھے زندہ بھی کرے گی۔ یعنی اس حد تک توکل مضبوط تھا، پتہ تھا، یقین محکم تھا کہ پیدا بھی اسی نے کیا، موت بھی وہی دے گا اور زندہ بھی وہی کرے گا۔ اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بخش دے گا میری خطا جزا کے دن۔ کیا بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرا لاکھ کروڑ شکر ہے کہ اس حد تک توکل یقین مضبوط تھا کہ وہی ہے جو مجھے میری خطاؤں کو بخش دے گا۔ بے شک ہم سب خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ناقابل بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لے اور ہمیں ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف کر دے۔ اب یہاں پر ان ساری باتوں میں ایک بات جو بہت ہی توجہ طلب ہے وہ یہ کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پر یقین ایسے رکھنا چاہیے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھا، یقین کامل کہ وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، جب کوئی مشکل یا تکلیف آتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور جب ہم بھلے چنگے ہو جاتے ہیں، کوئی حسنات، کوئی اچھائیاں، کوئی کامیابیاں ہمیں مل جاتی ہیں، گاڑی کس نے لے کر دی، صحت کیسے حاصل ہوئی، نمبر مارکس اچھے ایگزام میں کیسے آ گئے، فلانا استاد تھا، گاڑی فلانے لے کر دی، جاب اچھی تھی، لوگوں سے اچھوں سے واسطہ پڑا ہوا تھا، پھر ہم لوگوں کے گرد گھومتے ہیں، اور جب مشکلات پڑتی ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آخر میں اس سبق کے کہ ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ وہ یقین کامل محکم وہ پیدا کر دے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، کیونکہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بندے ہیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔